بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم ترین قیادت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور ان اہم شخصیات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری سالک حسین جو مسلم لیگ ق کے صدر ہیں وہ موجود ہیں، احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق وہاں پر موجود ہیں، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان وہاں پر موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد مگسی بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر موجود ہیں، اور یہ تمام شخصیات مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر آمادہ، قائل اور مطمئن کرنے کے لیے گئی ہیں کہ قومی مفاہمت کے لیے مولانا فضل الرحمان اتحادی جماعتوں، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے۔ مذاکراتی کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کی ہے، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان اس بار سستے میں بہلنے والے نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنا بالکل کلیئر کٹ اور دو ٹوک موقف قائم کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی، اور مولانا فضل الرحمان نے بڑے دھیمے لہجے میں ان سے معذرت کی، اور اسی کے ساتھ وزیر اعظم کا امیدوار نامزد ہونے سے پہلے شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جو اسلام آباد میں واقع ہے وہاں تشریف لائے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے تفصیلی گفتگو کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی کہ آپ اس حکومت کا حصہ بنیں، جس طرح ماضی میں ہم پی ڈی ایم میں ساتھ چلتے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، قدم بقدم ملا کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے کہا کہ ہماری جماعت کی شورا کا اجلاس چل رہا ہے، اس اجلاس میں ہم اس تجویز کو لے کر جائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر شہباز شریف صاحب کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم اب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ مل کر چلنے والے نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد اگلے دن جو ان کی جماعت کی شورا کا اجلاس ہوا، مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو تھا، اس میں ان کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی، اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ذہن تھا ان کی جماعت کے لوگوں نے اس ذہن کو پڑھا اور اس کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں اس طریقے سے جب دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ہمیں اقتدار کے ایوانوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے وہ بات کی جو مشہور زمانہ کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ باتیں پارلیمان میں نہیں ہوں گی، باتیں اب میدان میں ہوں گی۔ سلیم صافی صاحب نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کیا آپ میدان سے جائیں گے، مسلح تنظیمیں بنائیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا جواب دیا، نہیں، ہماری جو جد و جہد ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی والی ہوگی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن والی ہوگی، اور ہم پہاڑوں پر نہیں جائیں گے، مسلح تحریک نہیں چلائیں گے، بلکہ ہم میدان میں رہ کر احتجاج کے ذریعے اور احتجاج لوگوں کو تربیت کر کے ہم ان حکومتوں کے خلاف کام کریں گے، اور ملک میں اسلامی نظام کے غلبے کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اسلامی نظام کے لیے اس کے لیے کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا واضح جواب دیتے ہیں کہ حکومتیں ختم نبوت کا جو قانون ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہیں، اور میں اگر وہاں پر موجود نہ ہوتا تو یہ حکومت کب کی یہ قانون ختم کروا چکی ہوتی۔ لیکن لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جب اتحادی تھے مسلم لیگ نون کے، اس وقت انوش رحمان اور جو دیگر لوگ تھے وہی بل لے کر آئے تھے، تو اس وقت تو آپ نے رزسٹ نہیں کیا، اور بہت عرصے بعد آپ اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ سوال جواب اور جواب الجواب جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت مطمئن نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کے رویے سے بھی، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے 2018 میں ایک لاڈلا تھا، اب بہت زیادہ لاڈلے ہو گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے کہ ان لاڈلوں کی فہرست میں ان کا نام کیوں نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موقف آتا ہے۔ لیکن جو مجھے معلومات ہیں، میرے پاس جو معلومات آئی ہیں کہ وہاں پر بھی
مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کریں گے، کوئی مفاہمت پر بلیو نہیں کریں گے، ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے، کیونکہ ہمارا راستہ جب روکا جائے گا تو ہم کسی اور کے راستوں کی حفاظت کا سامان نہیں کریں گے، کوئی بندوبست نہیں کریں گے۔ ایجیٹیشن ہوگا، بھرپور سیاست ہوگی، اپوزیشن کی سیاست ہوگی، اور جمعیت علماء اسلام ڈٹ کر اپوزیشن کرے گی۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس ساری صورتحال کے ساتھ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بالکل بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ ایک بیساکھی ان کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی ہے، اور یہ بیساکھیاں کسی وقت بھی ڈھہ سکتی ہیں، گر سکتی ہیں، اور جب یہ گریں گی تو صرف یہ بیساکھیاں ہی نہیں گریں گی، حکومت بھی ساری کی ساری گرے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں اقتدار بنا نہیں سکتی لیکن اقتدار میں موجود لوگوں کو گرا ضرور سکتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان سے شاید کہیں نہ کہیں حکومتی کارنرز پر یہ خوف موجود ہے، اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مولانا کو راضی کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے، اور انہیں خوش کر کے پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ کہ حکومت کی صفوں میں بٹھایا جائے، اور اگر وہ اپوزیشن میں بھی ہیں تو ان کی اپوزیشن بالکل اسی طریقے کی ہونی چاہیے جس طرح کی اپوزیشن یا اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ پرویز مشرف کے دور میں تھے۔ اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں، متحدہ مجلس عمل کی قیادت فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی ٹیم اور پیپلز پارٹی کی ٹیم اور اتحادی جماعتوں کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں ان کے گھر میں حاضر ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کسی کا بھی باہر نکل کے استقبال نہیں کیا، سب اندر گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے فرینڈلی اپوزیشن کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب فرینڈلی اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان اتحادی جماعتوں کو اور اپنے سابقہ دوستوں کی باتوں کو مان لیتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جینوئن اپوزیشن پھر تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گی، اور تحریک انصاف کے پاس اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری جماعتوں کا قلع قمہ ہو جائے گا، ان ساری جماعتوں کا سیاست کا صفایا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگلے جو دن ہیں بہت ہی ٹف آ رہے ہیں، بہت ہی سخت دن آ رہے ہیں، اور جب یہ اگلے دن سخت اور ٹف ہوں گے تو پھر اس صورتحال میں اپوزیشن کی سیاست ہی بچ سکتی ہے، اور اس وقت وہ جماعتیں خوش قسمت ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں، اور بدقسمتی ان جماعتوں کے لیے ہے جو اس وقت اقتدار کی جو سنگھاسن ہے اس پر بیٹھ رہی ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ بہرحال اب صورتحال تو ساری آپ کے سامنے ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے، اور جب وہ تیار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں دمادم مست قلندر ہوگا، اور یہ صرف دمادم مست قلندر نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھا رہے ہیں، ان کو پیغام بھجوا چکے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ بہت جلد مذہبی جماعتوں کی کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے، کیونکہ ساری مذہبی جماعتیں بری طریقے سے الیکشن ہاری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی جماعت پارلیمان کی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی ہے، اور اس کے بعد پھر مجلس وحدت مسلمین ہے، اور سنی اتحاد کونسل بھی ایک مذہبی جماعت ہے لیکن اسے کوئی ووٹ نہیں ملا، حتیٰ کہ اس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی جو انتخابات میں حصہ لیا ہے وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور ان کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا ہے۔ تو اس لیے اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان کی ایکسٹریمسٹ جو پارٹیز ہیں، مثال کے طور پر سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین، پاکستان رائے حق پارٹی، شیعہ علماء کونسل، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، تو جب یہ ساری پارٹیاں حکومت کے خلاف کھڑی ہوں گی اور مولانا فضل الرحمان ان سب کے درمیان رابطے بڑھائیں گے اور مذہبی موضوعات کو استعمال کیا جائے گا، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگلے 5 سال پاکستان میں جہاں مہنگائی بڑھے گی، جہاں شدت پسندی بڑھے گی، وہاں پر مذہبی انتہا پسندی بھی بڑھے گی،